تیری چوکھٹ پہ سجدے کو تڑپتی ہے جبھی مولا، جو ملتا ہے تیرے در سے نہیں ملتا کہیں مولا۔ میرے مولا کہاں جائیں لیے اپنی فغان اب ہم، میرے مولا کہاں جائیں لیے اپنی فغان اب ہم، فلک بھی ہے خفا ہم سے، خفا ہم سے زمین مولا، تیری چوکھٹ پہ سجدے کو تڑپتی ہے جبھی مولا، جو ملتا ہے تیرے در سے نہیں ملتا کہیں مولا۔ بخیلی نے دھکیلا ہے وباؤں میں جہاں سارا، بخیلی نے دھکیلا ہے وباؤں میں جہاں سارا، سخاوت کے جہانوں کا بنا ہم کو مکی مولا، تیری چوکھٹ پہ سجدے کو تڑپتی ہے جبھی مولا، جو ملتا ہے تیرے در سے نہیں ملتا کہیں مولا۔ بہت ہی سنگ ہے یا رب ہمارے دل کے باغوں میں، بہت ہی سنگ ہے یا رب ہمارے دل کے باغوں میں، ہمارے دل ہوئے مردہ انہیں پھر کر ہنسی مولا، تیری چوکھٹ پہ سجدے کو تڑپتی ہے جبھی مولا، جو ملتا ہے تیرے در سے نہیں ملتا کہیں مولا۔ چمن کو تو بچا مولا زمانے کی جفاؤں سے، چمن کو تو بچا مولا زمانے کی جفاؤں سے، وفا والوں سے انور کو تو کر دے ہم نشیں مولا، تیری چوکھٹ پہ سجدے کو تڑپتی ہے جبھی مولا، جو ملتا ہے تیرے در سے نہیں ملتا کہیں مولا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم۔ مسلمانوں کے اکرام کے فضائل چل رہے تھے، ان کے حقوق کا بیان۔ آج ہے اہل علم کا اکرام کرنا، اہل علم کا اکرام کرنا۔ جن لوگوں نے اللہ کا دین پڑھا ہے،
اور اللہ کا قرآن پڑھا ہے اور اس کا علم حاصل کیا ہے، ان کا بھی اکرام کرنا چاہیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ اور اگلی بات جو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے، اور عالم دین کی قدر نہ کرے۔ یعنی وہ آدمی جو عالم دین کا اکرام نہ کرے، اس کی قدر نہ کرے، اس کے مرتبے کو نہ پہچانے، وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ اہل علم کی قدر نہ کرے۔ آج ہمارے ہاں سب کی قدر ہے، اہل علم کی وہ قدر نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ عملی صاحب، قاری صاحب آتے ہیں نا پڑھانے کے لیے، آج یہ بچہ نہیں پڑھے گا، آج یہ ہو گیا، آج فلاں ہو گیا۔ کسی ڈاکٹر صاحب کے اپوائنٹمنٹ میں ایسا ہو سکتا ہے، کسی وکیل صاحب کے اپوائنٹمنٹ میں ایسا ہو سکتا ہے، کسی سے وقت لیا ہوا ہو اس کو ایسا کہا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی عذر ہے، مجبوری ہے، تو پہلے بتانا چاہیے۔ ایک آدمی چل کر گھر پر آ گیا اور آپ اسے کہہ رہے ہیں جی آج تو بچہ کھیل رہا ہے، آج تو کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، کزنس آئے ہوئے ہیں، بچے ہیں، شور ہے، آج بچہ کہیں چلا گیا ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے بندوں میں علماء ہی ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کوئی اور نہیں ڈرتا، مگر ڈرنے کا جو حق ادا کرنے والے ہیں، جس کو جتنی معرفت ہوتی ہے اس کا عمل اتنا ہی ہوتا ہے۔ کسی عدالت سے، کسی تھانے سے کسی کے پاس سمن آ جائے کہ جی آپ کو بلایا، ڈی ایس پی صاحب نے، ایس ایچ او صاحب نے بلایا آپ کو، آدمی پریشان ہو جاتا ہے، بھائی پتہ نہیں کیا ہو گیا، کس نے کیا درخواست دائر کر دی، کیا مسئلہ ہو گیا، کیا الزام لگ گیا، میں نے کیا کر دیا، کیوں بلایا آخر۔ عزت دار آدمی اپنی عزت کو بچاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، مگر وہی سمن اگر بچے کے ہاتھ لگ جائے، مطلب پتہ نہیں کیا ہے، کیوں بلایا، کیا کون ہے، پتہ نہیں، اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اسے ایس ایچ او صاحب کی، وکیل صاحب کی، جج صاحب کی، عدالت کی، تھانے کی معرفت نہیں، معلوم نہیں ہے۔ تو جس کو جس چیز کی جتنی معرفت ہوتی ہے، اس کو اس کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، پھر وہ اس کا عمل اسی طرح کا ہوتا ہے۔ تو جس کو اللہ کے بارے میں زیادہ معرفت ہے، وہ زیادہ ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ کی قدرت، اللہ کا انتقام، اللہ کی مغفرت، اللہ کی وسعت رحمت، اللہ کی ناراضگی کتنی بڑی چیز ہے، اور اللہ کی رضا کتنی بڑی، ورضوان من اللہ اکبر۔ سب سے بڑی چیز اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ ناراض ہو جائے، سب سے بڑا نقصان۔ اس دنیا کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو جس کو جتنی اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان ہے، وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اللہ کے نبی علیہ السلام سے اللہ فرما رہے ہیں، آپ ان سے کہیے، بتائیے ان کو، کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیسے برابر ہو سکتے؟ ایک اللہ کی کتاب کا علم رکھنے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم رکھنے والا، اور اس قرآن و حدیث سے زندگی گزارنے کا جو طریقہ معلوم ہوتا ہے اس کو جاننے والا، اور یہ طریقہ اللہ کی رضا پر ختم ہوتا ہے، اس کی انتہا کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ تو وہ آدمی، اور جس کو کچھ بھی نہیں پتا،
دونوں کیسے برابر ہو سکتے؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. تو علم والوں کے درجات الگ ہیں، اس لیے ان کا ادب بھی اتنا ہی ہے، ان کا احترام بھی اتنا ہی ہے. کہ عالم کا اکرام گویا کہ اللہ کا اکرام کرنا ہے، اللہ کی عزت کرنا ہے. اس لیے اہل علم کا اکرام ہونا چاہیے. محمود غزنوی رحمہ اللہ کے بارے میں ایک مشہور واقعہ ہے. چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں. وہ علم جو اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا تھا، اس کا وارث اللہ نے علماء کو بنایا ہے. تو محمود غزنوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے یہ حدیث تو بہت بڑی ہے. یعنی اگر علماء انبیاء کے وارث ہیں تو یہ دنیا کی سب سے بڑی وراثت ہے. کسی بادشاہ کا وارث ہونا، کسی صدر وزیر اعظم کا وارث ہونا، کسی والی کا وارث ہونا، یہ تو بہت چھوٹی بات ہے. جو نبی کا وارث ہو وہ تو بہت بڑی بات ہے. تو وہ کہتے تھے مجھے شک رہتا ہے اس حدیث میں، اس حدیث کے بارے میں کچھ شک رہتا ہے، دور ہو جائے. اور ایک بات یہ تھی کہ لوگوں نے ان کے بارے میں مشہور کیا تھا کہ یہ سبکتگین کے اصلی بیٹے نہیں، سبکتگین کے اصلی بیٹے نہیں. یہ بھی شک رہتا تھا کہ واقعی میرے والد سبکتگین ہے یا نہیں. پھر ایک بات یہ ذہن میں رہتی تھی کہ اللہ کے لیے میری مغفرت ہو جائے اور اللہ مجھے دنیا میں بتا دے کہ تمہاری مغفرت ہو گئی. کیونکہ یہ کسوٹی بڑی عجیب ہے، ہر آدمی ڈرا رہتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا. ہر ایک کو، ہر ایمان والا اس خوف و امید کے درمیان میں رہتا ہے. کچھ اگر اچھے اعمال یاد آ جاتے ہیں تو آدمی کہتا ہے کہ بیڑا پار ہو جائے گا، اور جہاں کچھ کمی کوتاہیوں پہ نظر پڑتی ہے تو کہتا ہے پتہ کیسے معاملہ بنے گا. تو یہ تین باتیں ان کے ذہن میں رہتی تھی. تو ایک دن یہ رات کو پہلے بادشاہ اپنا بھیس بدل کر گھوما کرتے تھے، راتوں کو نکلا کرتے تھے، اپنی رعایا کا حال احوال معلوم کیا کرتے تھے کس حال میں. اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ رات کو بادشاہ سلامت نکلے اور گلیوں میں گشت کر رہے تھے، چکر لگا رہے تھے. تو ایک جگہ دیکھا کہ ایک جو مشعل ہے وہ لگی ہوتی ہے راستوں میں. تو ایک بچہ آتا ہے، تھوڑی دیر وہاں بیٹھتا ہے، اس کی روشنی میں اپنی کتاب میں کچھ دیکھتا ہے، پھر چلا جاتا ہے. پھر تھوڑی دیر بعد آتا ہے، پھر اسی طرح کرتا ہے. تو جو 2-4 دفعہ جب اس کو دیکھا تو اس کو بلایا کہ بیٹا ادھر آؤ، کیا بات، تم یہاں کیا کرتے ہو آ کر، اور پھر چلے جاتے ہو، اگر پڑھنا ہے تو بیٹھو پڑھو. تو وہ کہتا ہے کہ جی ہمارے گھر میں چراغ نہیں ہے، ہمارے گھر میں چراغ نہیں ہے، تو میں یہاں آتا ہوں اور اپنا سبق دیکھ کر یاد کرتا ہوں، پھر اس کو گھر میں جا کے دہراتا ہوں. جب وہ یاد ہو جاتا ہے تو پھر میں دوبارہ چلا جاتا ہوں، نیا سبق دیکھتا ہوں، پھر اس کو دہراتا ہوں. اس طرح میں اپنا آنے جانے میں سبق یاد کر رہا ہوں. کیونکہ ہمارے گھر میں چراغ نہیں ہے، چراغ یہاں پر ہے، تو اس لیے یہاں آ کے اپنا سبق دیکھتا ہوں، پھر وہاں جا کے پکا کرتا ہوں، دہراتا ہوں، پھر نیا سبق لینے کے لیے اور دیکھنے کے لیے آتا ہوں. تو بادشاہ سلامت نے اپنے برابر میں جو آدمی کھڑے تھے ان سے ایک مشعل لے کر کہا بیٹا اس کو گھر میں لے جاؤ اور اپنے گھر میں ہی پڑھو. رات کو بادشاہ سلامت سو جاتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او سبکتگین کے بیٹے، تم نے جو انبیاء کے وارث کی مدد کی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت کر دی. تو یہ اعزاز و اکرام ہے علماء کی خدمت کا.
صرف دیکھ لینا، کسی عالم کو دیکھ لینا، کچھ ان کے ساتھ چل لینا، کچھ اکرام کر دینا، یہ بھی بعض اوقات نجات کا سبب ہو جاتا ہے۔ کسی آدمی کے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہوگا، اس کی نجات مشکل ہو جائے گی، پوچھا جائے گا کہ بھائی دیکھو کوئی اس کے دوستوں میں کوئی عالم ہے، اس کے دوستوں میں ہے، اس کے دوستوں میں کہیں نکل آئے گا، چلو اس کی برکت سے جاؤ۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جو ہمارے ذمے وہ نہیں کرتے، جو دوسرے کے ذمے ہم اس کا ٹھیکہ خود لے لیتے ہیں۔ ہمارے ذمے دوسرے کی اصلاح نہیں ہے، اپنی اصلاح ہے۔ ہمارے ذمے اپنی اصلاح ہے، دوسرے کی اصلاح نہیں۔ جیسے سچ ہے نا، سچ بولنا، سچ بولنے کا کیا مطلب ہے؟ دوسرے کے بارے میں سچ بولنا یا اپنے بارے میں سچ بولنا؟ ہم دوسرے کے بارے میں سچ بولتے ہیں۔ مکلف اللہ نے ہمیں بنایا کہ بھئی آپ نے نماز پڑھی تھی صبح کی، آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی۔ سچ بولنے کے مکلف ہیں، سچ بولنے کے آپ کو ذمہ دار ہیں، اپنے بارے میں سچ بتائیں۔ لوگوں کے بارے میں اس نے نہیں پڑھی تھی، اس نے نہیں پڑھی تھی، اس نے یہ کیا تھا، اس نے اس کی نہیں۔ تو اصلاح اور کمی کوتاہی اپنی کرنے کے ہم ذمہ دار ہیں کہ اپنی کمی کوتاہی پر نظر کریں اور اپنی کمی کوتاہی کو دور کرنے کے لیے اصلاح کریں۔ ہم دوسروں پر نظر، وہ ایسا کر رہا ہے، وہ ایسا کر رہا ہے، وہ ایسا کر رہا ہے۔ علماء کی بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑتے ہیں۔ بھائی انسان ہے نا، انسان ہے نا، کوئی عالم انسان نہیں ہوتا، الگ ہے، مخلوق الگ ہے کیا؟ وہ بھی انسان ہے، اس میں بھی وہی کمزوریاں ہیں جو انسان کے اندر بشریت کے تقاضوں کے مطابق ہوتی ہیں۔ جیسے ہر آدمی سے کچھ نہ کچھ غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، ان سے بھی کمیاں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، مگر ان کی کمی کوتاہی پر نگاہ رکھ کر ان کے لیے اپنے دل میں کمی رکھنا، یہ آدمی کے لیے نقصان دہ بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو قیامت کے دن جمع فرمائیں گے، ساری مخلوق جمع ہوگی، علماء کو ایک پردے میں کر دیں گے، ایک پردے میں ساری مخلوق کا حساب ہو جائے گا، پھر علماء کا الگ حساب ہوگا۔ اور ایک روایت میں تو آتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مجھے معلوم ہے تم سے بھی کچھ کمیاں کوتاہیاں ہوتی تھیں جیسے اور لوگوں سے ہوتی تھی، مگر میں نے تمہارا علم، اپنا علم تم میں اس لیے نہیں رکھا تھا، یعنی اپنا علم تم کو اس لیے نہیں دیا تھا کہ تمہیں آج عذاب دوں۔ اذهبوا قد غفرت لكم، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ لوگوں سے پردہ کر کے ان کا حساب کیا جائے گا تاکہ لوگوں کے سامنے کوئی کمی کوتاہی ان کی نہ آئے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مجھے معلوم ہے کہ تم سے بھی کمی کوتاہیاں ہوتی تھی، مگر تم ہی تو وہ ہو جو جن کی وجہ سے مجھے پوجا جاتا تھا، میری عبادت کی جاتی تھی، مجھے پہچانا جاتا تھا، تم ہی تو ہو، تم ہی لوگوں کو دین بتاتے تھے، میری پہچان کراتے تھے، میرے احکامات بتاتے تھے، آؤ آج میں نے تمہیں معاف کیا۔ جب اللہ تعالیٰ چھوڑنے پر تیار ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے پکڑنے؟ کیا خیال؟ اس لیے علماء کا اکرام کرنا یہ قیامت کے دن معلوم ہوگا، قیامت کے دن معلوم ہوگا۔ فَسَوْفَ تَرَىٰ إِذِ انكَشَفَ الْغُبَارُ أَتَحْتَ رِجْلِكَ فَرْسٌ أَمْ حِمَارٌ، کہ جب یہ غبار چھٹے گا، یہ دنیا کی آنکھیں بند ہوں گی، یہ مال و دولت کے پیمانے ختم ہوں گے، یہ آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی چمک جب مان پڑے گی، اس وقت معلوم ہوگا کہ کون گھوڑے پر سوار تھا، کون گدھے پر سوار تھا۔ یہ پرکھنے والا دن آنے والا ہے، اس دن معلوم ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے نا المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، کہ یہ مؤذن صاحب جو ہے نا، دیر ہو گئی، امام صاحب کو 1 منٹ دیر ہو گئی، کرتے رہتے نا، ارے مولوی صاحب کہاں ہیں آپ، اذان نہیں، دیر ہو گئی،
آج آپ نے اذان 5 منٹ بعد دے دی، سارا حساب رکھتے ہیں نا، مسجد میں آتے ہیں نا، کہاں ہے خادم؟ دیکھیں بھائی کچرا نظر نہیں آتا آپ لوگوں کو؟ حضور علیہ السلام ایک مسجد میں گئے، مسجد نبوی، وہاں گئے، آپ نے دیکھا کہ وہاں پر جو ہے کسی نے تھوک پھینکا ہوا ہے، تو آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ نہیں موجود تھے؟ صحابہ نہیں موجود تھے؟ سب موجود تھے نا، جب نقل کر رہے ہیں حضور علیہ السلام کی اس فعل کو بتا رہے ہیں تو صحابہ موجود تھے۔ حضور علیہ السلام نے ڈنڈی نکالی اور اپنے ہاتھ سے کھرچ کے صاف کیا اور اس کو باہر پھینک دیا۔ مسجد کی صفائی کرنا یہ زہ نصیب قسمت کی بات ہے، اللہ کے گھر کو صاف کرنا یہ تو قسمت کی بات ہے، یہ خادم صاحب کا کام تھوڑی ہے۔ حضرت عمر قباء تشریف لے گئے، قباء، وہاں مسجد میں گئے تو دیکھا کچرا ہے، اپنے ہاتھ سے جھاڑو لی اور اس کچرے کو صاف، خلیفہ وقت، ہاں بھائی کہاں ہے خادم، کون ہے بھائی، چلو بھائی صاف کرو، دیکھ نہیں رہے، اپنے ہاتھ سے جھاڑو لی اور مسجد کی صفائی کی۔ کل عزتیں معلوم ہوں گی۔ ایک آدمی تھا، کالا کلوٹا سا آدمی تھا، حبشی، یا ایک عورت تھی، دونوں ہی روایتیں آتی ہیں، جو کیا کرتی تھی، مسجد کی جھاڑو لگاتی تھی۔ مسجد کی جھاڑو لگانے والا کتنا بڑا آدمی ہوتا ہے، ملتا ہے اس سے آدمی، مسجد خادم، کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ اس کا رات کو انتقال ہو گیا، رات کو انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا تو اس وقت جو ہے صحابہ نے کہا رات کو انتقال ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جگانا، ایک عام سا آدمی ہے، ایک عام سا آدمی ہے، اس کے لیے حضور کو تکلیف دیں، جگائیں، حضور رات کو اٹھیں، آ کے جنازہ پڑھیں، پھر دفنایا جائے، چلو ہم یہ نمٹا دیتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، نہلایا دھلایا اور جناب کفنایا اور رات کو جنازہ پڑھ کے دفنا دیا۔ حضور علیہ السلام نے صبح پوچھا کہ وہ آدمی نظر نہیں آ رہا، کہاں گیا، وہ عورت نظر نہیں آ رہی، وہ جو مسجد صاف کیا کرتی تھی، کہاں ہے وہ؟ یا رسول اللہ، اس کے رات کو انتقال ہو گیا تھا، ہم نے اسے دفنا دیا۔ آپ فرمایا اچھا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، چلو مجھے اس کی قبر پر لے کر چلو۔ حضور قبر پر تشریف لے گئے اور وہاں جا کے آپ نے دعا فرمائی۔ تم نے چھوٹا سمجھا نا، ایک عام خادم ہے، اس کا کیا کرنا، حضور کو تکلیف دے، کوئی بڑا آدمی ہوتا، کوئی سیٹ ہوتا، کوئی ہوتا، وہ اس کے لیے تکلیف دیتے۔ حضور کے نزدیک ایک خادم کی یہ عزت ہے، مؤذن کی کیا ہوگی اور امام صاحب کی کیا ہوگی۔ حضور علیہ السلام دعا فرمائی، اللہم ارشد الائمہ واغفر للمؤذنین، اے اللہ اماموں کو صحیح راستے پر گامزن رکھیے، ان کو صحیح راستہ سجھاتے رہیے، ان کو ہدایت پر رکھیے، اور مؤذنوں کی مغفرت کیجیے۔ جس نے 7 سال تک اذان دے دی اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، بے حساب جنت میں جاتا ہے وہ، بے حساب۔ اور قبر میں مؤذن صاحب ایسے ہیں، قاری صاحب، مؤذن صاحب، شہید وغیرہ، یہ ایسے ہیں جن کو قبر میں کیڑے نہیں کھائیں گے، لا یدود فی قبرہ، کہ مؤذن صاحب کو قبر میں کیڑے نہیں کھائیں گے۔ تو حضور علیہ السلام فرمایا المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، کہ سب سے زیادہ باوقار لوگ، صاحب عزت لوگ قیامت کے دن کون ہوں گے؟ مؤذن ہوں گے۔ اس وقت معلوم ہوگا ارے یہ تو دنیا کی اور آخرت کی بڑی شرافت، بڑی عزت لے اڑے، الگ سے نظر آئیں گے، چونکہ یہ ساری دنیا کو اللہ کی دعوت دے کر بلاتے تھے۔ تو بہرحال اہل علم کی عزت کرنا اور اہل علم کا اکرام کرنا یہ جو ہے ایمانی اعمال میں سے ہے، اور اپنے فائدے کے لیے۔ ہمارے ہاں اہل علم کو ایک ہمارے پاس ٹولہ آیا، ایک ٹولہ ہمارے پاس آیا، اس نے اہل علم کو ان کی حیثیت سے گرا دی،
اہل علم کو اور اسلامی شعار کو، اسلامی علامات کو، امتیازی تمغوں کو انہوں نے ہلکا کر کے دکھا دیا۔ مولوی صاحب اور مطلب کیا ہے، اور ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے، مولوی صاحب ہلکے پڑا گئے۔ تو اس وجہ سے کیوں کہ اگر علماء کی قدر و قیمت ہوگی جس معاشرے میں، یاد رکھیے گا یہ بات، جس معاشرے میں علماء کی قدر و قیمت ہوگی وہاں دین کبھی نکلے گا نہیں، وہاں سے دین کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ دین کا پل ہے۔ ایک آدمی جو نہیں جانتا اس کو اللہ تک پہنچانا ہے، درمیان میں علماء سے پوچھتا ہے، وہ نماز کیسے پڑھوں، ذکر کیسے کروں، تلاوت کیسے کروں، پاکی کیسے، طہارت کیسے، طلاق کے مسائل، غسل کے مسائل، نکاح کے مسائل، ان مسائل کو جان کر یہ یہاں سے اللہ تک پہنچا، اسے اللہ کا راستہ مل جاتا ہے۔ تو یہ علماء درمیان میں پل ہے، تو ان علماء کو درمیان سے ختم کر دو، اللہ سے بھٹک جائے گا آدمی۔ جب آدمی بے دینی میں آئے گا تو دوسروں کی گود میں جا کے پڑ جائے گا۔ دین ختم کرنے کے لیے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ دین پر نہ چلیں۔ یہ جتنا بھی مشرقی یورپ ہے، جتنا بھی یہ ترکی ہے، جتنا بھی یہ آپ کے مشرقی وسطی کی ریاستیں ہیں، ان میں دین ختم کرنے کے لیے کیا کیا ان لوگوں نے؟ یہ کہا کہ آپ دین پہ نہیں چلیے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی بے پردہ ہو جاؤ، صرف حیا نکال دو، حیا والے اعمال نکال دو، بس۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الحیاء والایمان قرینان، حیا اور ایمان دو جڑواں ہیں، جیسے دو جڑواں ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں یہ ہمیشہ۔ اگر حیا ختم تو ایمان ختم، ایمان ختم تو حیا ختم۔ کسی مسلمان سے یہ کہا جائے آپ ایمان چھوڑ دو، لڑنے مرنے پہ تیار ہو جائے گا۔ اگر اس سے کوئی بے حیائی کے اعمال اختیار کر دو، وہ کہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ بس جہاں بے حیائی آتی ہے وہاں سے ایمان چلا جاتا ہے، خود ہی وہاں صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ دین نہ پڑھیں، آپ دین پر نہ چلیں، یہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ علماء سے تعلق ختم کر دو۔ ساری دنیا کا گند اور وبال ان علماء کے اوپر ہے، مولوی صاحب کی وجہ سے ترقی کیا۔ مولانا تقی صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ میں برکت عطا فرمائے، ان کے سائے کو ہم پر سلامت رکھے۔ فرمانے لگے ایک دفعہ میں ایک جہاز میں سفر کر رہا تھا، سفر کرتے کرتے راستے میں ایک صاحب یعنی برابر میں جو بیٹھے تھے ان سے کچھ ذرا بات چیت ہو گئی، چھوٹی موٹی آدمی تھے، کھانا آیا تو الٹے ہاتھ سے کھانے لگے۔ میں نے کہا مسلمان دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے، تو انہوں نے کہا آپ مولویوں کی انہی باتوں کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر سکے۔ مولانا نے فرمایا تو آپ کے الٹے ہاتھ سے کھانے سے کتنی ترقی کر لی ہم نے، یہ بتائیے۔ تو جب الٹے ہاتھ سے کھانے تو ایک جگہ حیا اور حجاب پر ایک ورک شاپ تھی، تو وہاں جو بعد میں سوالات ہوتے ہیں اس میں سے ایک سوال یہ ہوا کہ مرد و عورت مل کر ترقی کی راہوں کو ہموار کریں، اپنی قوم کے لیے محنت کریں اور اپنی قوم کو جو ہے ترقی دیں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ میں نے کہا بالکل نہیں، ہم نے کب کا منع کیا؟ اگر عورت کام کرنا چاہتی ہے تو کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے، پر بات اتنی ہے کہ حیا اور حجاب کے تقاضوں کو پورا کرے بس۔ بھائی گھر سے باہر اگر ضرورت ہے، سبزی لانی ہے یا کسی ضرورت سے باہر جانا ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، تو کیا عورت کو نکلنے کی اجازت نہیں ہے؟ اجازت ہے، پردے کے ساتھ جائے، پردے کے ساتھ آئے، حیا کے اور حجاب کے تقاضوں کو پورا کرے، بس اتنی سی بات ہے، کوئی منع نہیں۔ پھر میں نے کہا ایک سوال آپ لوگوں، جب آپ نے سوال کیا ہم بھی سوال کریں گے۔ ایک سوال یہ ہے کہ ایک گاڑی کو ایک آدمی دھکا لگا رہا ہے اور ایک گاڑی کو دو آدمی دھکا لگا رہے ہیں، تو کون سی گاڑی تیز چلنی چاہیے؟ انہوں نے کہا بھئی وہی والی گاڑی جس کو دو آدمی دھکا لگائیں۔ میں نے کہا پہلے جب مسلمان عروج پر تھے تو عورتیں گھر میں بیٹھتی تھیں، مرد سارے کام کرتے تھے، ساری دنیا پہ حکومت ہو رہی تھی، اب دونوں مل کے دھکا لگا رہے ہیں مگر پستی کی طرف ہی جا رہے ہیں، تو دونوں مل کے دوشانہ بشانہ چل رہے ہیں نا، تو ہمیں تو ساری قوموں سے آگے نکل جانا چاہیے تھا۔ تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ علماء کی قدر و قیمت سے دین آئے گا،
اس لیے اغیار یہ چاہتے ہیں. اب دیکھ لیجیے آپ، ایک چھوٹا سا مدرسہ ہے، اس مدرسے میں کیا ہے؟ قرآن پڑھایا جا رہا ہے، بس اتنی سی بات. یہ بڑی نعمت ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن پڑھانا یہ بڑی نعمت ہے. اغیار نے مسلمان ممالک سے یہ ماحول ختم کر دیا، مدارس ختم کر دی. بھائی جس کو پڑھنا ہے وہ اسکول میں پڑھے، پڑھے اچھی بات ہے، قرآن بھی اسکول میں پڑھے، سب کچھ تجویدی اسکول میں پڑھے، ہر چیز اسکول میں پڑھے. اس ماحول کو رائج نہیں کرو. اس ماحول میں کیا تکلیف ہوئی، کیا پریشانی ہوئی؟ اس ماحول سے دین زندہ ہوتا ہے. باقی اس ماحول کے علاوہ آپ اسلامیات پڑھیں، بخاری پڑھیں اور ترمذی پڑھیں، حدیث پڑھیں، فقہ پڑھیں، کچھ بھی پڑھیں، قرآن کلیت و قرآن مفسر بن جائیں، مگر اس ماحول سے اگر ہٹ کے بنیں گے تو آپ باطل کے لیے نقصان دہ نہیں ہیں. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. گدھے کے اوپر آپ نے کتابیں لاد دی تو گدھا مولوی بن گیا. گدھے کا سلام کرے آدمی عالم آ رہا ہے، گدھا مولوی نہیں بنتا. مولوی اس ماحول سے پیدا ہوتا ہے، دینی اقدار کو لے کر پیدا ہوتا ہے، دینی تشخص کو لے کر پیدا ہوتا ہے، دینی حلیے کو لے کر پیدا ہوتا ہے. ایک ڈاکٹر صاحب کو بلایا جائے اور وہ چھینی ہتھوڑی لے کر آ جائیں، کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں، MBBS ہوں، یہ میری ڈا میڈیکل کالج SMC سے میں فارغ ہوں، لے کر کیا ہے بھائی، جائے اللہ ہدایت. وہ بگدہ شدہ لے کر آ جائے، ادھر کس کو چیننا پھاڑنا ہے. حلیہ کہتے ہیں، حلیہ سے کیا ہوتا ہے مرزا صاحب، حلیہ سے کیا ہوتا ہے؟ ایک سارجنٹ، ٹریفک پولیس کا سارجنٹ اگر اپنی وردی میں نہ ہو اور روکتا رہے، کوئی رکے گا؟ اور وردی میں ہو، خالی دیکھ لے، لوگ راستہ بدل دیتے ہیں، میں پکڑ لے گا. حلیہ سے کیا ہوتا ہے؟ حلیہ سے کیا ہوتا ہے؟ عورت مرد کے کپڑے عورت پہن لے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ سمجھ نہیں آتا. دینی حلیہ، علماء کی صحبت کی برکت دینی حلیہ ہے، دینی تشکر. لگے ایک آدمی اللہ والا آ رہا ہے، دیندار آ رہا ہے، شکل و صورت سے معلوم ہو جائے. فوجی صاحب کے بال کیسے ہوتے ہیں؟ وہ اس کے ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے میں فوجی ہوں، اس کو دیکھ کے معلوم ہوتا ہے فوجی صاحب آ رہے ہیں. اللہ کے فوجیوں کا کوئی تشخص نہیں. اسلام میں تو کہتے لباس کا کچھ بھی نہیں ہے، کس نے کہا نہیں ہے؟ تو یہ دینی حلیہ نہیں چاہتے. اگر علماء سے تعلق ہوگا تو دینی حلیہ پیدا ہوگا، دیندارانہ تشخص پیدا ہوگا، آدمی کے اندر اللہ والوں کی صفات منتقل ہوں گی. کوئی آدمی دیکھیں، آج نیٹ پر کیا موجود نہیں ہے، سب موجود ہے. آپ جو دیکھیں سب ملے گا آپ کو. کتنے پڑھنے والے ہیں جو معلومات حاصل کر لیتے ہیں مگر عمل میں کیا ہے؟ صفر. وہ جذبہ جو انسانوں کے ساتھ بیٹھ کر، اہل علم کے ساتھ بیٹھ کر، دینداروں کے ساتھ بیٹھ کر، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھ کر عمل کا جو منتقل ہوتا ہے، وہ کتابوں میں تھوڑی آتا ہے. اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک نازل کر دیتے صفحہ کے اوپر، لوگوں سے کہتے بھائی پڑھ لو اس کو اور ہدایت مل جائے گی تم کو. اللہ کے نبی آئے، باقاعدہ اپنے پورے وجود سے دین کو عمل کر کے بتایا یوں کرنا ہے، اور اس وجود بابرکت مقدس وجود سے صحابہ جیسی ہستیوں نے دین سیکھا اور ان سے آگے لوگوں نے دین سیکھا. یوں ایک سلسلہ چلا، آج تک علماء کا وہی سلسلہ چلا آ رہا ہے. ہم نے کس سے پڑھا، 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 ہم نے کس سے پڑھا. وہ جا کے صحابی سے پڑھا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل سے پڑھا. جبریل براہ راست اللہ سے علم لے کر آئے. تو بہرحال علماء کے ساتھ تعلق ہونا، ان کا اکرام کرنا، ان کی طرف اچھی نگاہ سے دیکھ لینا. حدیث میں آتا ہے نا، یا تو تم عالم بنو یا متعلم سیکھنے والے بنو یا ان سے محبت کرنے والے بنو، ولا تکن رابعا، چوتھے نہیں بنو ان سے بغض رکھنے والے. جو علماء سے بغض رکھتا ہے اس کی نسلوں سے بعد وقت دین نکل جاتا ہے.
اسباب علم میں سے، یہ اسباب علم میں سے علماء سے محبت ہے. جتنی محبت ہوگی، عقیدت ہوگی، اتنا آدمی دیندار ہوگا. سب سے پہلی سیڑھی یہی ہے کہ علماء سے محبت نکال دی جائے بے دینی کی. مولویوں کیا پتا؟ اچھا بھائی آپ کو پتا. تو یہ بات ہے. تو حضور علیہ السلام نے اتنی چھوٹی سی بات میں اتنی بڑی بات کو بیان فرمایا کہ جو علماء کا اکرام نہ کرے یہ سبب ہے اس کا ہمارے لائے ہوئے دین پر نہ چلنے کا. جب ہمارے لائے ہوئے دین پر نہیں چلے گا تو ہم میں سے ہوگا. آپ نے اتنی سی بات فرمائی کہ جو ہمارے علماء کا اکرام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. جو علماء کا اکرام نہیں کرے گا وہ ان سے پوچھے گا کیسے؟ ان سے رہنمائی کیسے حاصل کرے گا؟ اور جب ان سے رہنمائی حاصل نہیں کرے گا تو حضور کے لائے ہوئے دین پر کیسے چلے گا؟ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ علماء کا اکرام کرنا چاہیے. آگے انشاءاللہ پھر اللہ نے چاہا تو ہمارا آداب کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس میں سے جب آدمی باہر جاتا ہے تو باہر جانے کے لیے وہ جوتے پہنتا ہے، چپل پہنتا ہے. تو جوتے چپل بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ شریعت نے ہمیں اس میں آزاد چھوڑا ہے، بلکہ اس کو پہن کر بھی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ سے ثواب حاصل کر سکتے ہیں. جوتا چپل آدمی اس لیے استعمال کرتا ہے کہ میرے پاؤں تکلیف دہ چیز سے یا گندگی سے محفوظ رہیں. پتہ نہیں باہر کیا گندگی ہے، وہ میرے پاؤں پہ لگ جائے، کوئی شیشہ پڑا ہو، کوئی کانٹا پڑا ہو، میرے چبھ جائے، تکلیف ہو جائے، پاؤں کٹ جائے. تو جوتا پہن کے چلنا یہ پسندیدہ ہے شریعت میں. بلکہ بعض روایت میں تو آتا ہے کہ جوتا پہنا ہوا آدمی ایسا ہے جیسے سوار ہے. جیسے سوار آدمی ہوتا ہے تو اس کا سفر ذرا آسانی سے ہو جاتا ہے، جوتا پہن کے چلتا ہے تو سفر اس کا آسانی سے ہو جاتا ہے. تو بہرحال جوتے پہننے کے بھی حضور علیہ السلام نے طریقے بتائے ہیں. یہ طریقے اس لیے ہیں کہ ہم دیکھیں جوتا تو ہر حالت میں پہنیں، چپل تو ہمارا حالت میں باہر جانا ہے چپل پہننے، جوتا پہننا ہے، کوئی ایسی بات نہیں. مگر اس چھوٹے سے عمل کو بھی اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کر لیں گے وہ ہمارا دین بن جائے گا، ثواب بن جائے گا، اللہ سے قریب کرنے کا سبب بن جائے گا. تو حضور علیہ السلام نے جو اس کے آداب بیان فرمائے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جب آدمی جوتا پہنے، آج کل موزے وغیرہ بھی چمڑے کے موزے ہیں یا جس طرح جوتے ہیں، تو ان کو ذرا سا جھاڑ لے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موزہ پہن رہے تھے تو ایک موزہ آپ نے پہن لیا اور ایک موزہ آپ پہننے ہی والے تھے کہ جو ہے ایک چیل آئی اور وہ اٹھا کے لے گئی، موزہ اوپر لے گئی، اور جو اس نے الٹا کیا تو وہاں چھوٹا سا سانپ گرا. تو حضور صلی اللہ فرمایا کہ بھائی جو جوتا پہنے موزہ پہنے تو وہ اس کو جھاڑ لیا کرے پہلے، ایسا نہ ہو کوئی موزی چیز اس کے اندر ہو اور اس کو تکلیف پہنچ جائے. تو جوتے وغیرہ چپل میں تو نظر آ جاتا ہے، مگر جوتے وغیرہ میں اس کا بھی ہم اہتمام کر سکتے ہیں. اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. ہمارے چھوٹے سے فائدے کی بات بتائی. حضور علیہ السلام کو چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی امت کے خیال رہتا تھا. اسی طرح جب چپل پہنے تو چپل پہننے میں پہلے سیدھے پیر میں پہنے اور اس کے بعد الٹے پیر میں پہنے، اور اتارتے ہوئے اس کا الٹ ہے، پہلے الٹا پاؤں سے اتاریں اور پھر سیدھے پاؤں سے اتاریں. اور اسی طرح جب ہم چپل پہنیں تو تھوڑا سا توقف، تھوڑا رکیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ پہلے اگر سیدھے پاؤں میں پہن لیا تو اب کس میں پہننا ہے؟ الٹے پاؤں میں. تو الٹے پاؤں میں پہنتے الٹے پاؤں کو آگے بڑھا دیتے، کیونکہ ہر اچھا کام شریعت میں پسندیدہ ہے اور ادب کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے کہ وہ دائیں پاؤں سے شروع کیا جائے. تو تھوڑا سا رک کر پہلے دائیں پاؤں سے چلنا شروع کریں. تو ان آداب کی رعایت کر کے انشاءاللہ ہم پہنیں گے جوتا تو اللہ نے چاہا تو ہمیں اس پر ثواب ملے گا، حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا. اور حضور کی سنتوں پر عمل کرنا حضور سے قریب ہونے اور اللہ کے قریب ہونے، حضور کا محبوب بننے اور اللہ کا محبوب بننے کا سبب ہے.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، ہر قسم کی خیر کو مقدر فرمائیے، ہر شر فتنہ سے محفوظ فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے دین پر چلنے والا بنائیے، اپنے دین پر چلنا آسان ہمارے لیے فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، اس دین کو یا اللہ ہمارے ہر کچے پکے گھر میں رائج فرما دیجیے۔ ہمارے گھروں میں نہ جانے کون کون سے طریقے رائج ہو گئے ہیں، اے اللہ پیارے